اور حماقت کی بات ہے. بھائی وحی نازل کرنے والا وہ خدا ہے جو اومنیپوٹنٹ ہے، آل وائز ہے، آل نوئنگ ہے، جسے کبھی خطا نہیں ہو سکتی. تو وحی ایک ایسا سورس آف نالج ہے جس میں کوئی آپ کو اس میں غلطی نہیں ملے گی. دوسری طرف ہمارے پاس جو دیگر سورسز آف نالج ہے اس میں غلطیاں نظر آئیں گی، ملیں گی. انسان کی عقل جو ہے خطا کر جاتی ہے، انسان کی آنکھیں دھوکہ کھا جاتی ہیں، لیکن وحی الہی ایک سب سے پرفیکٹ اور سب سے کریکٹ سورس آف نالج ہے. لہذا اس مومن شخص نے کہا هو اللہ ربی لا اشرک بربی احدا، کہ یہ میرا رب ہے اور میں اس رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. نہ اپنی عقل کو نہ اپنے علم کو بھی شریک ٹھہرایا جاتا، اور اس کا ذکر قرآن کرتا ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جب توحید کی دعوت دیتے، دین کی دعوت دیتے، اللہ نے فرمایا کہ یہ جب کفار عناد اور مقابلہ کرتے اور انکار کرتے، فریحوا بما عندهم من العلم، ان کے پاس جو علم ہوتا اس پر وہ اطراحت کا مظاہرہ کرتے، اتراتے کہ بھائی یہ کیا بتائیں گے. آج کل ہوتا ہے نا بھائی جو تھوڑے سے لبرل مائنڈ سیٹ کے بھائی اس مولوی کو کیا معلوم، یہ کیا بتائے گا، یہ کیا جنت جہنم کی بات کر رہا ہے، اسے کیا معلوم سائنس کا. تو ہر زمانے میں ایک ایسا علم رہا ہے، ایسا مخصوص طبقہ رہا ہے جو دنیاوی علم پر انبیاء کے سامنے اتراتا رہا. اللہ نے فرمایا فریحوا بما عندهم من العلم، ان کے پاس جو دنیاوی علم تھا اس پر اللہ کے نبی کے سامنے اترانے لگے. نتیجہ کیا نکلا؟ وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، انبیاء کا مذاق اڑاتے، اسی مذاق نے ان کو گھیر لیا، یعنی اللہ کا عذاب آ گیا، ختم ہو گیا. بل ادارک علمهم فی الاخرہ، دنیاوی علم تو بہت رہا لیکن آخرت کے معاملے میں ان کا علم ٹھپ پڑ گیا. اللہ نے فرمایا بل ادارک علمهم فی الاخرہ. ادارک یہ ایک ایسا لفظ ہے عربی زبان کا کہ اس میں آپ اندازہ لگائیں کہ بھائی گاڑی بڑی تیزی کے ساتھ چل رہی ہو، اچانک ٹائر پنچر ہو جائے، کیسے ٹھپ سے رکے گی گاڑی. یہ اسپرٹ اس لفظ کے اندر ہے، بل ادارک علمهم فی الاخرہ. دنیا میں تو اتراتے پھرے، جب آخرت کا ٹاپک آیا ان کا علم ٹھپ پڑ گیا، ختم پڑ گیا، انبیاء کے سامنے ٹک نہیں پائے. لہٰذا اس نیک شخص نے کہہ دیا کہ میں اللہ کے ساتھ تو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. اب آگے اللہ رب العالمین بیان فرما رہے ولولا اذ دخلت جنتک، ایسا کیوں، بلکہ یہی شخص کہہ رہا ہے اپنے دوست سے کہ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، تم نے یوں کہا ہوتا. ایسا کیوں نہیں ہوا کہ تم جب اپنے باغ میں داخل ہوئے تو تم نے یوں کہا کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے اور تمام طاقتیں صرف اللہ کی ہیں، تمام طاقتیں صرف اللہ کی ہیں. یعنی اللہ نے اپنی طاقت سے مجھے یہ نعمت دی ہے، اللہ نے اپنے طاقت سے مجھے یہ اسکل دیا ہے، اللہ نے اپنی طاقت سے مجھے یہ ٹیلنٹ دیا ہے، اللہ نے اپنی طاقت سے اور اپنی مرضی سے اور اپنے اذن سے ہمیں فلاں فلاں صلاحیتوں اور نعمتوں سے نوازا ہے. یہ کیوں نہیں کہا تم نے؟ یہاں پر اب ڈفرینشیٹ کر دیا. یہ نہیں کہا، قرآن کے مزاج کو دیکھے، اس دوست نے یہ نہیں کہا کہ بھائی سادگی اختیار کرو، یہ باغات جو ہے صدقہ کر دو، پھٹے پرانے کپڑے پہ رہو. یہ تو ہے ہی نہیں مزاج، اگرچہ بعض لوگوں نے بنا دیا ہے. اللہ اگر جائز اور حلال طریقے سے دنیا دے دے تو یہ نور علی نور، بہت اچھی بات. اللہ آپ کو جائز راستے سے حلال طریقے سے دنیا میں مال و متاع، ساز و سامان، عہدہ و منصب دے دے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. کتنے بڑے بڑے صحابہ کرام ایسے گزرے جو ملینئرز تھے. آپ تاریخ پڑھیں صحابہ کرام کتنے زیادہ مالدار تھے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، حضرت انس رضی اللہ عنہ. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ایک مرتبہ دعا فرمائی ان کے لیے کہ یا اللہ ان کے مال میں بھی برکت ہو، ان کی عمر میں بھی برکت ہو، ان کی اولاد میں بھی برکت ہو. حضرت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دعا کا نتیجہ یہ نکلا، مدینے میں سب سے زیادہ مالدار میں تھا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سب سے زیادہ اولاد مجھے تھی، سب سے زیادہ اولاد. کئی اولاد کو خود ہی انہوں نے ان کی تدفین کی، اتنی اولادیں تھیں، اور عمر میں اتنی برکت ہوئی کہ 100 سال سے زائد کی عمر ملی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی. ابھی ہم ہوتے تو کہتے ہیں، ہمارا جو ایک خود ساختہ دینداری والا مزاج ہے جو شریعت نہیں کہتا، ارے نبی دنیا کے لیے دعا کر رہے ہیں، آخرت کی دعا کرنی چاہیے، یہ مال کی دعا کیوں مانگ رہے ہو؟ نبی مال کی دعا کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں مال کی دعا کیوں کر رہے ہو؟ تو بھائی جائز اور حلال طریقے سے اگر اللہ اس دنیا میں نعمتیں دے تو وہ انسان کے لیے نعمت ہے، اس کو جائز طریقے سے انسان استعمال کرے. پرابلم یہاں پہ ہے کہ جب ہم ان نعمتوں کو مقصد زندگی بناتے ہیں، جب ہم ان نعمتوں کے پیچھے ہی دوڑتے اور بھاگتے رہے اور ان نعمتوں کے چکر میں
اور دنیاوی ساز و سامان کے چکر میں اللہ سے غافل ہو جائیں، یہاں پہ پرابلم شروع ہوتی ہے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بہت اچھی مثال دی ہے۔ اب آپ بتائیے، کشتی جو ہوتی ہے وہ زمین پہ چل سکتی ہے؟ اس کو چلنے کے لیے پانی میں ہی اترنا پڑے گا، لیکن اتنی اتر جائے کہ اس کا پانی، جو سمندر کا پانی ہے، وہ کشتی کے اندر داخل ہو جائے، اب کیا ہوگا؟ کشتی ڈوب جائے گی۔ یہی معاملہ انسان کے دل کا ہے، انسانی زندگی کا ہے۔ آپ دنیا سے کٹ کے رہیں یہ مطلوب نہیں ہے، دنیا کے بیچ میں رہنا ہے، سب کے حقوق ادا کرنے ہیں، جائز طریقے سے مال بھی کمانا ہے، جائز طریقے سے گھر بھی بسانا ہے، سب کچھ کرنا ہے، لیکن جہاں دنیا کی محبت دل کے اندر داخل ہو گئی، اب کیا ہوگا؟ بیڑا گرک۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس شخص نے کیا کہا کہ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو تم نے یہ کہا ہوتا کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، کہ یہ اللہ کے حکم سے ہوا، اللہ نے چاہا تو ملا، اور تمام طاقتیں صرف اللہ کی، اللہ رب العالمین کی طاقت کا یہ نتیجہ ہے، اللہ رب العالمین کی قدرت کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ نعمتیں دی۔ تو دو چیزیں ابھی ہم نے بیان کر لی، ایک یہ مٹیریلسٹک لائف کے پیچھے بھاگنا، یاد رکھیے دراصل اپنے آپ کو ذلیل و رسوا کرنا۔ ایک انسان جب آخرت کی طرف بھاگتا ہے، آخرت کی محنت کرتا ہے، اللہ اس کی دنیا کے ٹینشنز کو خود بخود ختم کرتا ہے، یہ صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ بعض روایتوں میں اتت الدنیا وہی صاغرہ، اس حال میں دنیا اس کے قدموں پہ آتی ہے کہ وہ بالکل ذلیل و رسوا ہو کے دنیا آ جائے۔ لہٰذا جائز طریقے سے کمائیں، جائز طریقے سے دنیا کو بھی حاصل کریں، اور اعتدال کے ساتھ، ماڈریشن کے ساتھ، اسے مقصد زندگی نہ بنائیں، اور کوشش کے بعد جو اللہ آپ کو عطا کر دے اس پہ قناعت کریں، صبر کریں، چونکہ یہ دنیا تھوڑے ہی ہے ہر خواہش کو پورا کرنے کی جگہ، وہ تو جنت ہے، وہ تو جنت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ویسٹرن دنیا نے ہمارے دل و دماغ میں انڈیویجولزم کو داخل کیا ہے۔ انڈیویجولزم کیا ہے؟ انفرادیت، می اینڈ مائی ڈیزائرز، می اینڈ مائی ڈیزائرز، میں ہر جگہ یہ ذہن میں بات داخل کر دی گئی کہ آپ بنیاد ہیں، آپ کو مرکزی حیثیت حاصل ہے، آپ سینٹر ہیں، آپ کی جو خواہش ہے آپ وہ پورا کریں گے، آپ کی خواہش میں کوئی رکاوٹ نہیں بننی چاہیے، آپ کو پہلے اپنی فکر کرنی ہے، آپ کو پہلے اپنا گھر اور اپنا پیٹ پالنا ہے۔ یہ مزاج ویسٹرن دنیا نے دیا، اسی لیے ہر ایک صرف اپنی ہی زندگی میں اور اپنی دنیا میں مصروف ہے۔ پڑوسی کا کیا حال ہے پتہ نہیں، سگے بھائی کا کیا حال ہے پتہ نہیں، دوستوں کا کیا حال ہے، رشتہ داروں کا کیا حال ہے، ہمیں کیا لینا دینا، بھائی میری جاب چل رہی ہے، میں کما رہا ہوں، دن رات محنت کر رہا ہوں، اپنا گھر پال رہا ہوں۔ یہ ہے انڈیویجولزم۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے انڈیویجولزم نہیں، انفرادیت نہیں، بلکہ اجتماعیت، امت اور نیشن کا کانسیپٹ دیا ہے کہ تم سب ایک امت ہو، تمہیں اجتماعیت کا خیال رکھنا ہے، تمہیں ایک دوسرے کی ایسی فکر کرنا ہے گویا کہ تم جسم کا ایک حصہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب، تمام امت مسلمہ ایک جسم کے مانند ہے، اذا اشتکا عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسہر، کہ جسم کا ایک حصہ بھی اگر درد میں مبتلا ہو جائے، پورا کا پورا جسم رات بھر بخار میں تڑپتا رہتا ہے۔ اب آپ بتائیے، آپ کے دانت میں درد ہو جائے، رات میں نیند آئے گی؟ آنکھیں بند ہوں گی؟ کیوں؟ آنکھوں میں تو درد نہیں ہے۔ ہاتھ پیر آپ ہلا رہے ہیں، اضطرابی کیفیت میں پریشان ہو رہے ہیں، کیوں؟ ہاتھ پیر میں تو درد نہیں ہے، درد تو دانت میں۔ آپ سو جائیں، نہیں سو سکتے، کنیکٹڈ ہے، جسم کا حصہ ہے۔ اسی طرح امت مسلمہ کی حیثیت ہے، یہ اجتماعیت کا کانسیپٹ شریعت نے دیا۔ اسی لیے آج جو فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، ہم برداشت کر پا رہے ہیں؟ نہیں کر پا رہے۔ لوگ کہتے ہیں بھائی کیا وجہ ہے، تم کیوں فکر کر رہے ہو ان کی؟ تم اپنے ملک کی فکر کرو، تم اپنے لوگوں کی فکر کرو، اپنے گھر والوں کی فکر کرو۔ کیا ضرورت ہے کہ فلسطین کے لوگوں کے بارے میں بات کر رہے ہو؟ ان کی تو زبان بھی الگ ہے، ان کا تو رنگ بھی الگ ہے، ان کا کلچر بھی الگ ہے، ان کا ملک بھی الگ ہے، کیا ضرورت ہے؟ مسئلہ یہی ہے کہ ہم کریں گے، 10 بار کریں گے، سینکڑوں بار کریں گے۔ دنیا کے بارڈرز بنائے ہوئے خود ساختہ بارڈرز اس امت کو ڈیوائیڈ نہیں کر سکتے۔ امت کا امتن واحدہ کا کانسیپٹ سمجھیے۔ ہمیں زبانی عصبیت میں مبتلا کیا گیا، ہمیں علاقائی عصبیتوں میں مبتلا کیا گیا۔ ہر ایک اپنے اپنے ملک کا نعرہ لگاتے رہو، توحید کو بھول جاؤ، امت کے کانسیپٹ کو بھول جاؤ، ہر ایک اپنی اپنی زبان کی بڑائی بیان کرتے رہو، اپنے اپنے خاندان کی بڑائی بیان کرتے رہو، اور عصبیت میں مبتلا رہو تاکہ یہ امت کبھی متحد نہیں ہو پائے۔ یہ مقصد ہے، اور ہم اس چیز میں برے طریقے سے پھنسے ہوئے، برے طریقے سے پھنسے۔ لہٰذا اس انڈیویجولزم کے فتنے سے اپنے آپ کو بچائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں
کہ بھئی جب تم گھر میں سالن بناؤ تو شوربے میں اضافہ کر دینا تاکہ پڑوسی کو بھی دے سکو. یہ اجتماعیت کا کانسیپٹ دیکھیے آپ، کیسی تعلیمات ہے. ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ نہیں، بس اپنا گھر چلنا چاہیے. کیا فرق پڑتا ہے؟ مظلوم ہے ہو، ابھی ہمارے گھر میں تو ظلم نہیں ہوا، ہم کیوں آواز اٹھائے، ہم کیوں بولے، ہم کیوں کرنے جائیں، ہم کیوں مدد کریں کسی غریب کی، ہم کیوں مدد کرنے جائیں کسی محتاج کی. یہ مزاج ہمارا بنایا گیا ہے. اس کے علاوہ یہ مزاج بھی ویسٹرن دنیا نے ہمارے اندر داخل کیا ہے کہ تمہیں ایبسلیوٹ فریڈم حاصل کرنا ہے، مطلق آزادی. جب تم اس چیز پر قادر ہو جاؤ کہ تمہارے اندر جو خواہش ہے اس کو پورا کر سکو، تب جا کر صحیح معنی میں تمہیں لبرٹی حاصل ہے، ورنہ تم غلام ہو. یعنی تمہاری خواہش کو پورا کرنے میں کوئی مذہب، کوئی آسمانی کتاب، کوئی اسکرپچر، کوئی خدا رکاوٹ نہیں بننا چاہیے. اگر بن رہا ہے اس کا مطلب تم غلام ہو، آزاد نہیں ہو. ایبسلیوٹ فریڈم حاصل کرو. یہ کیوں نعرہ لگایا گیا؟ تاکہ ہم اور آپ اللہ کے باغی بن جائیں، ولیعذ باللہ. ہمیں انسانیت کی پٹری سے ہٹا کر ہمیں درندگی میں مبتلا کر دیا جائے کہ بھائی ایک انسان جو ہے زنا کرنا چاہ رہا ہے، اب اس کا کانسنٹ ہے، بس کافی ہے، اس کا رائٹ ہے کہ وہ زنا کرے. اگر آپ بول رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، اگر آپ پابندی لگا رہے ہیں زنا پر، آپ ایکسٹریمسٹ ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ایک عورت چاہ رہی ہے حجاب اتارے، وہ برہنہ یا نیم برہنہ ہو کر گھومے پھرے. اگر آپ اسے یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں کیا پہننا چاہیے، اگر آپ اسے کہہ رہے ہیں تمہیں حجاب پہننا چاہیے، آپ جو ہے غلامی کی دعوت دے رہے ہیں. یہ کیا ہے بھائی؟ اس کی خواہش ہے، اس کی خواہش ہے. اسی لیے آپ لبرلز کو دیکھیں گے کہ بھائی جب کسی حجاب عورت جو ہے حجاب پہننا چاہ رہی ہے اور اسے حجاب پہننے نہیں دیا جا رہا ہے، تب بھی وہ پروٹیسٹ کرنے پہنچ جاتے ہیں. بھائی یہ لڑکی چاہ رہی ہے حجاب پہنے، آپ کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ اور ہم لوگ اتنے سیدھے سادے، بے وقوف تو نہیں کہوں گا، شاید آپ گستاخی ہو جائے، میں کہوں گا ہم لوگ اتنے بھولے بھالے سیدھے سادے مسلمان ہیں کہ پھر اس لبرل آدمی کے دیوانے ہو جاتا ہے. ارے دیکھو یہ ہمارے بچی کے حجاب کے رائٹ کے لیے لڑنے کے لیے آئے. اب وہی لبرل آدمی اگر کسی کو حجاب زبردستی پہنایا جا رہا ہے، یا یہ کہ جو عورت یہ کہے کہ مجھے حجاب نہیں پہننا ہے، اور اسے کہا جائے کہ آپ کو اس مدرسے میں، اس اسکول میں، یا اس انسٹیٹیوشن میں، یا اس کمپنی میں حجاب پہن کے آنا پڑے گا، وہاں بھی پروٹیسٹ کرنے پڑے. مسئلہ اصول کا ہے. اس نے یہ اصول بنایا کہ جس کی جو خواہش ہے اسے کرنے کی اجازت ہونی چاہیے، تبھی وہ آزاد ہے، اور اس میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا، نہ مذہب، نہ خدا، نہ کوئی اور. شریعت نے کیا مزاج دیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ اس کی ڈیزائرز، اس کی خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائے. شریعت جائز خواہشات پہ عمل کرنے کی اجازت دیتی ہے، لیکن باؤنڈری، لیمیٹیشنز. اگر آپ کی خواہش کچھ ایسی ہے جو اللہ کے حکم سے ٹکرا رہی ہے، اب آپ کا امتحان ہے کہ آپ شیطانی طاقت کے ساتھ ہے یا رحمانی طاقت کے ساتھ. اب آپ کا امتحان ہے. اب آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ اب آپ کیا کریں گے؟ کیا دنیا کے دھوکے میں اور خوشنما نعروں میں مبتلا ہو کر آپ اللہ کے حکم کو پیچھے ڈالیں گے، اپنی خواہش کو ترجیح دیں گے، یا اپنی خواہش کو دبا کر ایک اللہ کی اطاعت کریں گے؟ یہی تو دارالامتحان ہے. اس دنیا میں یہی امتحان تو ہو رہا ہے ہمارا کہ اللہ کے دین پہ عمل کرنے والے ہیں یا اپنے نفس کی پرستش کرنے والے ہیں، شیطان کی پرستش کرنے والے ہیں. آج معذرت کے ساتھ ہم لوگوں نے دین کو صرف نماز روزے تک محدود کیا ہے. ہم نے دین کو دین سمجھا ہی نہیں، ایک رسم بنا لیا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان وہ ہے جو جمعے کی نماز پڑھ لے یا عیدین کی نماز پڑھ لے، رمضان آ جائے تو چند روزے رکھ لے اور افطار پارٹیاں کر لے، بقرعید آ جائے تو چند قربانیاں دے دیں، اور پھر بہت دیندار ہوا تو عمرہ اور حج بھی کر لے، بس ہو گیا ختم. اس کے بعد شادیوں میں لاکھوں روپے اڑاتے رہو، اسراف کرتے رہو، غیروں کی رسموں کو اختیار کرتے رہو، ویسٹرن تہذیب سے اپنے آپ کو مروب کرتے رہو، چند شہرت اور چند ٹکوں کے لیے ایمان کو بیچتے رہو، کوئی فرق نہیں پڑتا. پھر ٹوپی پہن کے جمعہ بھی پڑھنے آ جاؤ. یہ ہم نے کانسیپٹ بنا دیا ہے دین کا، جبکہ اللہ نے کیا مطالبہ کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے، پورے دین میں داخل ہو جاؤ، آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں. یہ اس طریقہ بنی اسرائیل کا تھا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ آدھی کتاب پر ایمان لاؤ گے اور آدھے کا انکار کرو گے. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا. تم میں سے جو کوئی بھی ایسا کرے گا
کہ آدھے دین پر عمل کر رہا ہے، آدھے کا انکار کر رہا ہے، اس کی جزا اور اس کا بدلہ صرف یہی ہے کہ اس دنیا میں بھی وہ ذلیل و رسوا کیا جائے گا. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں مبتلا کیا جائے. مسلمان وہ ہے، مسلم کہتے ہیں اس شخص کو جو اپنے آپ کو مکمل طور پہ اللہ کے سامنے جھکا دے، سرنڈر کر دے، سبمٹ کر دے، اپنے آپ کو سپرد کر دے بغیر چوں چرا کے. اللہ کہہ رہا ہے کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ. اللہ کہہ رہا ہے بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ. یہ ہے دراصل اللہ کی اطاعت. کیوں؟ کیونکہ اس دنیا کے کانسیپٹ کو ہم جانتے ہیں. یہ دنیا کیا ہے؟ ایک عارضی گزرگاہ ہے، ایک ایگزامینیشن ہال ہے. ایک لمیٹڈ ٹائم کے ساتھ ہم اور آپ یہاں پر ہیں. اس میں اگر ہم نے اللہ کی اطاعت کر لی، پھر جا کر وہ جنت ملے گی جس کو کسی آنکھوں نے دیکھا تک نہیں. نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ما لا عین رأت، کسی آنکھ نے جنت کو دیکھا تک نہیں. ولا اذن سمعت، کسی کان نے اس کی حقیقت کو سنا تک نہیں. ولا خطر علی قلب بشر، اور وہ انسان کے امیجنیشن میں بھی کبھی نہیں آئی. آپ امیجن کریں کتنی لگژریس لائف ہو سکتی ہے. امیجن کریں، جنت اس سے بیونڈ ہے، بہت پر ہے. تو یہ جنت یوں ہی حاصل نہیں ہوگی کہ ہم اس دنیا میں بھی نفس پرستی اور شیطانی طاقتوں کی اتباع کرتے رہے اور صرف چند رسموں کو دین کی ہم ادا کر دیں اور سمجھے ہم کامیاب ہونے والے. نہیں میرے بھائیوں، یہ بہت بڑی آزمائش ہے، یہ بہت بڑی آزمائش ہے، اور کامیاب وہی ہوگا جسے اللہ کامیاب کر دے. لہذا اللہ سے توفیق مانگے کہ اس پرفتن دور میں اللہ ہمیں ایمان پر قائم رہنے والا بنا دے، جدید فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے، جدید فتنوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یہ دعا فرماتے تھے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اے اللہ ہمیں حق حق بنا کر دکھا اور اس کی اتباع کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں باطل باطل بنا کر دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما. کیونکہ قیامت کے قریب کے زمانے کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں دجالی فتنوں کا ذکر کیا ہے، وہاں آپ کی احادیث سے صحیح طور پر اور صریح طور پر واضح ہے کہ کیسے حق کو باطل بنا کر اور باطل کو حق بنا کر پیش کیا جائے. لوگ ڈفرینشیٹ نہیں کر پائیں گے کہ حق اور باطل کا. تو یہ بہت بڑی توفیق اور نعمت ہے اللہ کی کہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کی تمیز ہمیں حاصل ہو جائے، صلاحیت حاصل ہو جائے. لہٰذا ویسٹرن دنیا کی طرف سے جو انڈیویجولزم کا فتنہ ہے یا ایبسلیوٹ فریڈم کا جو جھوٹا نعرہ ہے، جھوٹا ہی نعرہ ہے، کیونکہ اس دنیا میں ایبسلیوٹ فریڈم ایگزسٹ نہیں کرتی ہے، کرتی نہیں ایبسلیوٹ فریڈم ایگزسٹ. آپ کو فریڈم صرف انہی چیزوں میں ہے کہ جب آپ مذہب کی مخالفت کریں. اب آپ کبھی اسٹیٹ کی مخالفت کریں ویسٹرن دنیا میں تو اب کیا ہوگا؟ اب آپ کی فریڈم گئی. اچھا فریڈم ہے، ایک انسان جو ہے جتنے عورتوں کے ساتھ زنا کرنا چاہے، اگر کنسنٹ ہے، رضامندی ہے تو لیگل ہے. وہیں پہ ایک نیک مسلمان اس دنیا میں پولیجنی کرنا چاہے تو یہ الاؤڈ نہیں ہے. ابھی کہاں گیا آپ کا اصول؟ بھائی ایک مسلمان 4 شادی کرنا چاہے یا 2 شادی کرنا چاہے، یو ایس میں تو یہ انلیگل ہے. بلکہ جب آپ یو ایس سٹیزن شپ کے لیے اپلائی کریں گے، آپ کو یہ ڈکلیریشن دینا پڑتا ہے فارم میں کہ میں پولیجنی پریکٹس نہیں کروں گا. وہیں پہ ایک مرد سینکڑوں عورتوں کے ساتھ راتیں گزار سکتا ہے بشرط یہ کہ کنسنٹ ہو. تو مسئلہ یہ ہے نا، غلامی کسی نہ کسی کی کرنی ہے، یا تو اللہ کی کر لو یا مخلوق کی کر لو، کسی نہ کسی کی کرنی ہے. مخلوق اور دنیا اور بالخصوص مغربی دنیا ہمیں اللہ کی غلامی سے نکال کر اپنی غلامی میں داخل کرنا چاہتی ہے. اور اللہ رب العالمین یہ چاہتے ہیں کہ آپ تمام مخلوقات کی غلامی سے نکل جائیں اور اللہ کی غلامی میں آ جائیں. یہی حقیقی آزادی ہے. اسے لکھ لیجئے کہ حقیقی آزادی اللہ کی غلامی میں، حقیقی آزادی اللہ کی غلامی میں، حقیقی آزادی اللہ کی غلامی میں. جب آپ تمام مخلوقات سے بے نیاز ہو جائیں، آپ کو کوئی فرق نہ پڑے دنیا کیا کہہ رہی ہے، اصحاب اقتدار کیا کہہ رہے ہیں، اسٹینڈرڈز معاشرے کے بنائے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں، دنیا کی طاقتیں کیا کہہ رہی ہیں، بڑی بڑی سپر پاورز جو ہماری دنیا میں کہی جاتی ہیں، سمجھی جاتی ہیں، وہ کیا کہہ رہی ہیں. ہمیں فرق نہیں پڑتا. ہم یہ دیکھیں گے کہ نبی نے کیا کہا ہے، اللہ نے کیا کہا ہے، رسول نے کیا کہا ہے، شریعت نے کیا کہا ہے. جب اس اصول پر آپ قائم ہو جائیں گے، یاد رکھیے پوری دنیا آپ سے مرعوب ہوگی اور آپ کو کوئی متاثر نہیں کر سکتا. آپ کے ایمان سے ایسے مرعوب ہو جائیں گے کہ آپ کے سامنے ٹک نہیں سکتے.
حضرت عمر بن خطاب، حضرت ابو بکر، ہمارے خلفائے راشدین صحابہ کرام، ان کے ذرا ایٹیٹیوڈ کو دیکھیں کفر کے سامنے. اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ رستم موجود ہے، ربعی بن عامر رضی اللہ عنہ وہاں پہنچتے اور اس کے درباری پروٹوکول کا خیال نہیں رکھتے. داخل ہوئے جا رہے ہیں، لوگ پیچھے جا رہے ہیں پکڑنے کے لیے اس کو. رستم نے کہا آنے دو. بھئی کون ہو، کیوں نہیں پیچھے جا رہے؟ اب تک تو تم سے ہم جب لڑتے تھے تم عرب کے بدو بھاگ جایا کرتے تھے، اس بار کچھ الگ نظر آ رہا ہے، اس بار کیا وجہ ہے کہ تم ہمارا پیچھا ہی نہیں چھوڑے؟ انہیں بیان کیا اللہ ابتعثنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت اللہ وحدہ. ہم وہ قوم ہے جسے اللہ نے بھیجا ہی اس لیے ہے کہ ہم بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر ایک اللہ کی بندگی میں لے جائیں، ایک اللہ کی غلامی میں لے جائیں. اب ہمارے پاس نبی ہیں، پہلے نبی نہیں تھے، پہلے تو صرف ہم یوں ہی حملہ کیا کرتے تھے دنیاوی چیزوں کے لیے، اس لیے بھاگ جاتے تھے. اب ہمارے پاس نبی ہے، قرآن حدیث ہے، اب ہماری زندگی با مقصد ہے. پہلے بے مقصد تھی، اب با مقصد ہو گئی. اور اب ہمیں معلوم ہے کہ نبی کے اس پیغام کو پوری دنیا تک پہنچانا ہے، پورے عالم تک پہنچانا ہے. تو تم ہمیں کس چیز سے ڈرا رہے؟ یہ اس ایٹیٹیوڈ اور اس رویے کو دیکھ کر ان کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکا. یہ اثر کیسے پیدا ہوا؟ یقین جانیے یہ ایمان کی قوت کا نتیجہ، یہ ایمانی قوت کا نتیجہ. اور آپ کو ایسے متعدد واقعات انبیاء کی زندگی سے، صحابہ کرام کی زندگی سے، سلف صالحین کی زندگی سے مل جائیں گے. کتنا وقت ہے مفتی صاحب؟ وقت ہے. ایک واقعہ میں آپ کو اور سناتا ہوں، ایمانی قوت کا واقعہ. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان کا نام سنا ہے؟ ان کے زمانے میں مسئلہ خلق قرآن وجود میں آیا. مسئلہ خلق قرآن، اہل السنتی والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے، اللہ کی صفت ہے. مخلوق سمجھتے ہیں جو اللہ نے بنایا ہے، جن چیزوں کو جو کریٹڈ ہے، جو کریچر ہیں. یہ مسئلہ چھڑا کہ بھئی قرآن کیا ہے، یہ بھی مخلوق ہے دیگر مخلوقات کی طرح یا کیا ہے؟ صحیح عقیدہ کیا ہے؟ قرآن اللہ کی صفت ہے، اللہ کی صفت ہے. لہٰذا اللہ کی صفت کو مخلوق کہنا جائز ہوگا؟ یہ تو کفر ہو گیا نا. صفت کو، اللہ کی صفت اللہ کی ذات کے ساتھ ہے. اگر اللہ کی کسی صفت کو مخلوق کہا جائے تو دراصل والیاذ باللہ اللہ کو مخلوق کہا جا رہا ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے زمانے میں یہ فتنہ بڑی تیزی کے ساتھ پھیلا، یہاں تک کہ اس عقیدے کو، غلط عقیدے کو اختیار کرنے والوں کے ہاتھ میں حکومت بھی آ گئی. اب حکومت نے اس غلط عقیدوں کو فروغ دیا اور اتنے زور و شور سے فروغ دیا کہ اب کوئی بھی اسلامی مملکت جو اس وقت تھی، کوئی بھی کہے گا کہ قرآن اللہ کی صفت ہے تو اسے سزا دی جائے گی. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اس چیز کو بھانپ لیا کہ بھئی یہ تو بڑا خطرناک مسئلہ ہے، یہ تو کفر تک لے جانے والا مسئلہ ہے. اگر اس میں ابھی ہم نے صحیح بات نہیں کہی اور غلط عقیدے اور غلط آئیڈیالوجی کی ہم نے تردید نہیں کی تو آئندہ آنے والی نسل ایمان پر باقی رہے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ چند علماء کو تیار کرتے اور کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ عقیدہ غلط ہے، اس کی مخالفت کرتے ہیں، ان آئیڈیالوجیز کو ریفیوٹ کرتے ہیں. اب انہیں جو ہے پکڑ لیا جاتا ہے اور ان پر ظلم و زیادتی شروع ہوتی ہے. علماء پر، بالخصوص امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ پر کوڑے برسائے جاتے ہیں. راوی کہتے ہیں کہ جتنی شدت کے ساتھ حضرت رحمت اللہ علیہ پر کوڑے برس رہے تھے، اگر اس میں سے کوئی ایک کوڑا کسی ہاتھی پہ پڑ جائے تو وہ بھی چیختا ہوا پڑتا. آہستہ 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 علماء چھٹتے رہے، اس شدت کو برداشت نہیں کر پائے، چھٹتے رہے یہاں تک کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تنہا موجود ہے. اب ان کو آتے ہیں لوگ، کہتے ہیں سارے لوگ ایک طرف چلے گئے، پوری جماعت ایک طرف ہے، آپ تنہا جو ہے صحیح عقیدے کی بات کر رہے ہیں، صحیح آئیڈیالوجی کی بات کر رہے ہیں، آپ بھی چلے جائیں. حضرت نے کیا تاریخی جملہ فرمایا، اذا كنت وحیدا علی الحق فانت الجماعہ. اگر تم ہی تنہا حق پر ہو تو یاد رکھو تم ہی جماعت. تمام تشدد کو انہوں نے برداشت کیا، تمام وائلنس کو اور ٹارچر کو برداشت کیا، لیکن صحیح عقیدے اور صحیح فکر سے کبھی نہیں ہٹے. بظاہر ان کے زمانے میں ایسا محسوس ہوا کہ اسلام کا صحیح عقیدہ اب ختم ہو جائے گا، اب یہ باطل طاقتیں غالب آ جائیں گی. لیکن کیا نتیجہ نکلا؟ آج 1 ارب کی تعداد میں مسلمان ہیں. بتاؤ کون قرآن کو مخلوق کہتا ہے؟ سب صفت کے قائل. وہ حکومت جو قرآن کو مخلوق کہنے پہ مصر تھی، وہ لوگ جو قرآن کو مخلوق کہنے پہ مصر تھے، ختم ہو گئے، ان کے نام و نشان مٹ گئے، کوئی نہیں جانتا ان کو. اسلام کا صحیح عقیدہ موجود ہے. کیوں؟ اس زمانے کے فتنے کا انہوں نے مقابلہ کیا، انہوں نے دلائل کے ذریعے ثابت کیا کہ بھئی یہ صحیح عقیدہ ہے. اسی طرح یاد رکھیں، جس صدی میں ہم اور آپ اس وقت رہ رہے ہیں،
اس وقت سب سے بڑا فتنہ ویسٹرن آئیڈیالوجیز کی شکل میں ہمارے پاس موجود، سب سے بڑا فتنہ مغربی تہذیب ہے. اور جب میں تہذیب کی بات کرتا ہوں اس سے مراد یہ نہیں ہے جیسا کہ لوگ سمجھتے ہیں کوٹ پینٹ پہننا، یہ مراد نہیں ہے. مغربی